دوستو ایک ایسا واقعہ جسے آپ سن کر حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ آج سے تقریباً 882 سال پہلے کی بات ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی معمول کے مطابق رات کے نوافل و وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھیں کیا بند ہوئی، مقدر جاگ اٹھا۔ جانے کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے دو آدمی کو دکھا کر فرمایا، مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کی اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی شخص ہیں، کسی سے کچھ نہیں بولتے، کسی سے کچھ نہیں لیتے، بلکہ بکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی بدبخت ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو وہ بولے کہ ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا، پھر اچانک زمین پر بچھی ہوئی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا، ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے۔ اسی سے اگلی صبح سلطان نور الدین محمود زنگی مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی اور شیشہ پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔ تو ہر دور میں گستاخ رسول پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن گستاخ رسول کا خاتمہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کر دو اور ہمیں ضرور سپورٹ کرو۔ ہم اسلامی کنٹینٹ بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو نفع ہو سکے اور اسلامی معلومات لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔